नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला रमज़ान मुबारक में तरावी की रकात की तादाद का। तो ये एक पेश आता है कि आया तरावी 8 रकातें हैं या 20 रकातें हैं। तो इस हवाले से सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं अहले सुन्नत वल जमात सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तरावी 20 रकातें। इसमें मालिकी, हनफी, शाफ़िई, हम्बली सारे ही इस पर मुत्तफ़िक़ हैं तकरीबन। और मालिकियों के यहाँ एक रिवायत 36 रकात की भी है। 20 पर तो मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं सारे, लेकिन हमारे एक तबका है, एक हमारे भाई हैं अहले हदीस भाई, जिनको आमतौर पर गैर मुक़ल्लिदीन सलफ़ी कहा जाता है, उनके यहाँ ये है कि 8 रकातें हैं। तो जो जितना पढ़े, एक फ़ुरूई मसला है, यानी फ़रई मसला है, फ़ुरूआत में से है, इज्तिहादी मसाइल। तो किसी को किसी के पर कदगन लगाने की ना इजाज़त है ना ज़रूरत है। बस हर एक जो इसको बेहतर समझता है दलाइल की रोशनी में रूह से करता रहे। ताहम इतनी बात ज़रूर है कि अहले इल्म को, उलमा को जो कर रहे हैं, या उनके अवाम मुक़ल्लिदीन या उनके मुत्तबिईन या उनके मुक़्तदीन जो काम कर रहे हैं, तो बस औक़ात वो इस मौक़े पर पूछते हैं दलाइल के हवाले से। तो अपने मसलक पर अहले इल्म को शरह सदर होना चाहिए और दलाइल रखने चाहिए। तो इस लिहाज से कि अपने मौक़िफ़ को आदमी दलाइल के साथ बयान करे, ठीक है, लेकिन दूसरों पर अगर की पगड़ी उछाले या कीचड़ उछाले, ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। जो आर्ट पढ़ता है बेशक पढ़ता रहे, जब उसको दलाइल की रूह से आर्ट ही समझ आए तो उसका हक़ है, और उस पर मैं ख़ास से शायद लाज़िम भी है, जब वो दलाइल की रूह से शरह सदर उसको हो चुका है, पढ़े, ठीक है। लेकिन जो हम 20 पढ़ रहे हैं, तो हमें 20 के हवाले से भी अपना नज़रिया अहले इल्म को जो है कम अज़ कम उसको वाज़ेह कर लेना चाहिए। बहुत सारे इस हवाले से दलाइल हैं हमारे पास, लेकिन आज की मुख्तसर सी नशिस्त में मैं कुछ दलाइल आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि जो हज़रात कहते हैं कि 8 ही हैं, 20 नहीं है, तो वो हज़रात दावा ये करते हैं कि हम कुरान और हदीस से ही दलाइल देंगे। अती अल्लाह अती रसूल, हदीस के दो ही उसूल, अती अल्लाह अती और रसूल। तो ऐसी सूरत में ये उनके लिए जो है, अब इनसे पूछा जाएगा कि अगर आप जो है सहाबा को उनको नहीं लेते, आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ले रहे हैं इसको, तो जब कुरान और हदीस से ही बात साबित करनी है, तो फिर उस तरह तो मेरे ख्याल से 8 रकात क़यामत की सुबह तक साबित नहीं हो सकती। वजह क्या है? वजह ये है कि पहली बात ये है कि आप ऐसी कोई दलील दें, ऐसी कोई रिवायत पेश करें कि जिसमें तरावी का लफ्ज़ आया हो कि तरावी आपने पढ़नी है, लफ्ज़ तरावी। दूसरा ये है कि उसमें हदीस में ये भी आया हो, कुरान की आयत में या हदीस में, कि पूरा रमज़ान पढ़नी है। तीसरा ये है कि उसमें पूरा कुरान भी ख़त्म करना है। चौथा ये है कि उसको जमात के साथ पढ़ना है। पाँचवा ये है कि तसलसल के साथ उसको पढ़ना है, पूरा महीना तसलसल के साथ उसको पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह 8 रकात और तरावी का लफ्ज़ भी हो, और ये बाकी शर्तें भी हों जो मैंने बताई हैं, ये 4, 5, 6 शर्तें हैं, ये सामने रखते हुए आप पूरे ज़ख़ीरा हदीस पढ़ जाएँ, कुरान की आयत पढ़ लें, आपको कोई भी दलील भी इंशाअल्लाह इस पर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ला महाला जाना पड़ेगा सहाबा के दर पर भी, यानी आप अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा के दर पर भी जाकर अपने मसले को साबित करना पड़ेगा। तो आप यहाँ अतीउल्लाह अती और रसूल, अहले हदीस के दो उसूल कुरान और हदीस, तो गोया आपको लाज़िमन सहाबा का दामन भी यहाँ पकड़ना होगा। तो एक तो ये है, और यही हम कहते हैं कि जब आप सहाबा का दामन पकड़ेंगे तो आपको हुजूर के बाद सबसे बुलंद तरीन सहाबी सिद्दीक़ अकबर, और उनके बाद सबसे बुलंद तरीन सहाबी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके दौर से आपको 20 ही तरावियों का पूरी दुनिया में एक सिलसिला नज़र आएगा। तो फिर आप अगर सहाबा की तरफ आते हैं, तो फिर उनसे हटकर आप किधर जा सकते हैं? तो जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन, जिस तरह मेरी सुन्नत लाज़िम है, तो खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत भी तुम पर क्या है, लाज़िम है। तो लिहाजा उससे आप दाएं बाएं हो सकते नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि 8 तरावी का जो कौल है या इसका कायल होना है, तो ये आपको 11 सदियाँ उसमें नहीं मिलेगा। यानी जब से हमारे अहले हदीस भाई इनका वजूद आया दुनिया में, 200-250 साल कह दें, इससे पहले पीछे 11 सदियों में अगर आप तलाश करें तो 8 तरावियों का कोई वजूद आपको नज़र नहीं आएगा।
بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 11 صدیوں میں 11 آدمی، ہر صدی میں ایک آدمی پیش کریں، 11 آدمی بن جائیں گے 11 صدیوں میں، کہ جو 8 تراویحاں پڑھتے ہوں، اس کے قائل ہوں، اس کے دلائل دیتے ہوں، تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک 11 آدمی نہیں لائے جا سکتے ہر صدی میں ایک ایک آدمی کہ جو ان کے قائل ہو۔ تو پتہ چلا یہ مسئلہ 12ویں صدی سے، یعنی اہل حدیث بھائیوں سے ہی آگے چلا ہے، پیچھے اس کا کوئی قائل نہیں تھا 8 تراویحوں کا، اس لیے وہاں سے چلے پہلے تو سارے، اور مکہ اور مدینہ اور دائیں بائیں تو یہ سارے اس پر متفق ہیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرا نقطہ ہمارے پاس یہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 80 صحابہ اکرام کی زیارت کرنے والے اور کعبہ کی امامت کرنے والے ابن ابی ملیکہ تابی، وہ ہم کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 7765، تو جلد 2 ہے اور صفحہ 393 ہے۔ علامہ نووی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے آثار السنہ میں صفحہ 292 کے اندر۔ اسی طرح ایک چوتھا نقطہ ہے کہ آپ تربیحہ کا لفظ دیکھ لیں، تراویح کا لفظ، ہم تراویح کہتے ہیں اس کو، تو تراویح اصل میں یہ اس کا واحد ہے تربیحہ، یہ جو 4 رکعتوں کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، آرام تھوڑا سا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو اس کو تربیحہ کہا جاتا ہے۔ تو اب تربیحہ کی جمع تثنیہ آتا ہے، 2 تربیحہ تربیحاتان، اور 3 تربیحہ ہو جائیں گے تو تربیحات، اور جب 4 ہو جائیں گے یا سے اوپر ہوں گے تو آخری جمع منتہی الجموع جس کو ہم کہتے ہیں، جمع کا آخری وزن، آخری سٹاپ، تراویح۔ تو اگر آپ 8 رکعت ہی کہیں گے تو 8 رکعتوں کے درمیان میں تو ایک ہی تربیحات ہے، وہ کون سا ہے؟ ایک ہی تربیحہ 4 رکعتوں کے بعد، تو یہ تو تربیحہ آپ کو کہنا چاہیے، پھر تراویح نہیں کہنا چاہیے۔ تراویح کا لفظ بھی تب آپ کا صحیح بنے گا کہ جب آپ 20 کے قائل ہوں گے، تو 20 کے قائل ہوں تو تب جا کے آپ کا تراویح والا لفظ، یعنی 3 4 سے اوپر تربیح آپ کے قائم ہوتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد، تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح 5واں نقطہ ہمارے پاس ہے کہ تداخل کا قاعدہ بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ مثلا اگر 20 تراویح کا فیصلہ قیامت والے دنوں جاتا ہے، 20 تھی تو پھر آپ 12 کہاں سے لائیں گے؟ لیکن اگر 8 کا فیصلہ اگر فرض کریں ہو ہی جاتا ہے کہ 8 تھی، تو ہم کہیں گے ہمارے باقی 12 جو ہیں وہ بونس ہیں، نوافل ہیں، تو پھر بھی ہم 12 میں۔ اسی طرح نمبر 6، آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری کے مطابق 3 رات تراویح پڑھائی تھی، اور جس کا ذکر امام بخاری کے استاد مصنف وہ کر رہے ہیں، روایت مصنف وہ جو ذکر آ رہا ہے، تو وہ وہاں پر 20 رکعتوں کا ذکر وہ فرما رہے ہیں امام بخاری کے استاد سے۔ اور چھٹا یہ کہ تمام چاروں ائمہ، 4 مجتہدین، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی و حنبل، سارے رحمہم اللہ، سارے حضرات اور ساری امت مکہ اور مدینہ، عرب و عجم، آج تک ہم دیکھیں تو 20 پر ہی متفق نظر آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ ابن یوسف، وہ جو 8 کا ذکر ہے اس میں مرکزی راوی بنتے ہیں ان روایتوں میں، تو ان کے کلاس فیلو، ان کے ایک شاگرد کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 11 رکعتیں نہیں 21 رکعتیں ہیں، تو 21 رکعتوں میں 20 تراویح آ رہی ہیں، ایک بہتر آ رہے ہیں، اور پھر ابن یوسف جو ہے اپنے اس کلاس فیلو کی تائید اور تصدیق بھی کر لیتے ہیں اپنے شاگرد کے سوال اور اعتراض اور تفتیش کرنے کے بعد۔ اس روایت کو بھی دیکھا جائے تو مرکزی راوی بھی جب اپنی ہار مان لیتے ہیں کہ نہیں واقعی ٹھیک ہے 11 نہیں تھی جو میں کہہ رہا ہوں بلکہ وہ 21 ہی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ 20 کے قائل وہ بھی ہو گیا آخر میں۔ تو مرکزی راوی ہی جب دائیں بائیں ہو گئے تو اب ان کی روایتیں 8 کے اعتبار سے کیسے پیش کی جا سکتی ہیں؟ پھر وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو وہ اس کے 15 جواب موجود ہیں، 15 جواب، جن میں ایک رمضان غیر رمضان کا لفظ بھی آ رہا ہے، اور ایک جواب یہ بھی ہے ان 15 جوابوں میں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی وفات سن 17 رمضان سن 58 ہجری میں ہوئی ہے، گویا 47 سال آپ علیہ السلام کے بعد وہ زندہ رہی ہیں، تو 47 سال حجرہ میں رہی ہیں، اور چند فٹ کے فاصلے پر تراویح ہوتی تھی، اور 47 سال گویا ان کی تراویحیں وہ سنتی رہی ہیں، قرآن سنتی رہی ہیں، تو 20 رکعتیں ہوتی رہی ہیں، تو کبھی انہوں نے ایک مرتبہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ میں روایت 8 تراویح کی بیان کر رہی ہوں اور آپ جو ہے 20 پڑھ اور پڑھا رہے۔ تو پتہ چلا کہ امی عائشہ صدیقہ بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ وہ تہجد والی روایت ہے 8 رکعت، اور 8 کا تعلق وہاں میری روایت کا تہجد سے ہے، تراویح سے نہیں ہے۔
اسی طرح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سن 14 ہجری میں جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا، اور اس وقت سے باقاعدہ سب کو اکٹھا کر کے ایک تراویح کی جماعت قائم کی تھی، اور وہاں سے 20 ہی چلی تھی، 20۔ تو یہ سلسلہ آگے چل پڑا تھا، اور صحابہ نے اعتراض بھی نہیں کیا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں صحابہ موجود تھے۔ کسی صحابی نے تابعی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی 8 رکعت تراویح ہیں اور آپ 20 کیسے شروع کروا رہے ہیں؟ بھائی یہ تعامل صحابہ اور اجماع صحابہ بھی اس پر آ رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ان دلائل کا جائزہ لے لینا چاہیے، تعصب سے یا مسلکی تعصب سے، فرقہ بندیوں سے، ان چیزوں سے ہٹ کر ان چیزوں کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی یہ چیز شرع صدر نہ ہو اس حوالے سے، تو جس چیز کے بارے میں شرع صدر ہے 8 کے بارے میں، ٹھیک ہے آپ اسی کو لے لیں۔ البتہ اس میں نفرت پھیلانا، بغض یا طعن و تشنیع یا چوٹیں تعریض لگانا کسی پر، اور پھر کہنا یہ اسلام کی ہم خدمت کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے نہ ہماری طرف سے اگر کوئی کرتا ہے وہ خدمت ہوگی، نہ کسی اور کی طرف سے ان کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ خدمت ہوگی۔ خدمت تو یہ ہے کہ اخلاص اور خلوص اور جذبے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آدمی اپنا مسلک بیان کر دے، اور دوسرے کا احترام اور ادب اختلاف، آداب اختلاف اس کو بھی قائل رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔